صدیوں سے وادی کشمیر میں مختلف امراض کا روایتی طریقہ کار سے علاج صدیوں سے رائج ہے اور موجودہ سائنسی دور میں بھی لوگ اپنی بہت سی بیماریوں سے نجات کے لیے یہی طریقہ کار استعمال کرتے ہیں۔ انہی روایتی طریقوں میں ایک طریقہ ہے لیچ تھراپی۔ اس طریقہ علاج میں جونک نامی کیڑے کو مریض کے جسم کے کسی بھی حصے سے فاسد خون باہر نکالا جاتا ہے۔ جونک ایک طفیلیہ ہے جو کسی بھی جاندار پر رہ کر اس کا خون اپنی غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ جب کسی آدمی کے جسم پر جونک لگائی جاتی ہے تو وہ اس کا فاسد خون چوس لیتی ہے۔ جونک جب انسان کا خون چوسنا شروع کرتی ہے تو اپنے ڈنک کو انسانی جسم میں داخل کرتی ہے، لیکن اس ڈنک میں سن کرنے والی ایسی بہت سے قدرتی مرکبات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جونک کے کاٹنے کا درد بالکل بھی نہیں ہوتا۔ 1 انچ سے بھی کم جسامت والی جونک خون چوس کر 10 انچ تک بڑی ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ علاج زمانہ قدیم سے رائج ہے اور جلد، دانتوں کے مسائل، اعصابی نظام کی خرابیوں، انفیکشن وغیرہ میں مریض اس طریقہ علاج سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ریجیمنٹل تھراپی کا ایک امپورٹنٹ پارٹ لیچ تھراپی ہے۔ لیچ کے بنیاد پہ ہم بہت سارے ایسے امراض ہیں جن میں جلدی امراض ہے، جیسے سوریسس ہے، ویٹیلیگو ہے، ایگزیما جیسی کنڈیشنز ہیں، وہ ٹریٹ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آرتھوپیڈک بہت ساری پرابلمز ہیں، جیسے نی آسٹیو آرتھرائٹس ہے یا کرونک LBA ہو، وہاں پہ اس کا مومن رول رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی ساری کنڈیشنز ہیں، جیسے ہیمرائڈس ہوئے، پائلز ہوئے، ان میں اس کا اگر کنجسٹڈ پائلز ہوں گے تو ان کے انزائمز کی بدولت اس میں بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دوالی ایک صورت ہے جس کو ہم ویریکوز وینز کہتے ہیں، ان اشخاص میں ہم لیچ ڈال کے بہت ہی فائدہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ویریکوسیل کنڈیشن ہے، وہاں پہ بھی اس کا رول بنتا ہے۔ کچھ ایسی پرابلمز ہے جو انسان کے برین کے ریلیٹڈ ہے، جیسے الزیمرز ڈیزیز ہے، وہاں پہ جو کہ مائکرو سرکولیشن اسٹیبلش کرنے میں یہ بہت زیادہ ہیلپ دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کانوں میں آوازیں آتی ہیں جن کو ہم ٹینائٹس کہتے ہیں، جس کے بہت سارے سائنوسائڈز بھی ریزن ہوتا ہے، اس میں اس کا مومن رول رہتا ہے۔ لوگ اس علاج کو ترجیح اس لیے بھی دیتے ہیں کیونکہ نہ صرف یہ طریقہ علاج سستا ہے بلکہ آسان بھی ہے۔ 19ویں صدی میں لیچ تھراپی یورپ، امریکہ اور ایشیا میں رائج تھی۔ شہد کی مکھی اور ریشم کے کیڑے کی طرح جونک بھی خدا کی مختلف نعمتوں سے مالا مال ہے۔ ایک جونک کو ہر روز صاف پانی سے دھونا پڑتا ہے تاکہ یہ تازہ اور فعال رہ سکے۔ ایک جونک جب مر جاتی ہے تو اسے سکھا کر اس کا پاؤڈر بنتا ہے جو بالوں کی بیماریوں کے علاوہ کئی امراض کے لیے کارآمد ہوتا ہے۔ اگر لیچ تھراپی سے ایک آدمی ٹھیک نہیں ہوگا تو اس علاج کے برے اثرات بھی نہیں پڑیں گے۔ طب کے قدیم طریقوں میں جونک کا استعمال عام تھا۔ زہریلی اشیاء کے کاٹنے پر بھی جونک سے متاثرہ حصے کو کٹوایا جاتا تھا تاکہ زہریلا خون اور فاسد خون وہاں سے نکل جائے۔ ایلوپیتھک ادویات کے مضر اثرات کی وجہ سے لوگ پرانی تھراپیز کی طرف جا رہے ہیں۔